مجھے بڑی زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھی تو اماں نے میرے سامنے بیگن کی سبزی لا کر رکھ دی تھی۔ بیگن دیکھ کر میری ساری بھوک مر گئی تھی۔ مجھے نہیں کھانی یہ سبزی۔ تو کیا روز روز میرے سامنے سبزی لا کر رکھ دیتی ہے؟ میں نے منہ بسور کر اماں سے شکوہ کیا اور کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پٹخ دی۔ ہاں تو کیا من و سلوہ اترے گا تیرے لیے آسمان سے؟ جو بھی ہے چپ کر کے کھا لے۔ اماں نے مجھے آنکھیں دکھائیں تو میں غصے میں گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا روز بروز سبزیاں ہی کھلاتی رہتی ہے؟ مجال ہے جو کبھی اس گھر میں کچھ اچھا بن جائے۔ میں اپنا انتظام خود ہی کر لوں گی۔ میں بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ سامنے کھڑے چچا غفور کی چاٹ کی ریڑھی دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا، پر میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں مون کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ مون میری تائی کا لڑکا تھا۔ وہ موبائل کی دکان پر کام سیکھ رہا تھا۔ اس کا مالک اس کے ہاتھ میں چند 100 روپے رکھ دیا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کے پاس سے 50-100 روپے تو نکل ہی آئیں گے۔ میں نے دور سے ہی مون کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گیا تھا۔ میں نے اس سے 50 روپے ادھار لیے اور چچا غفور کی ریڑھی پر جا کر مزے سے چاٹ کھانے لگی۔ میرا نام ہنا ہے۔ مجھ سے بڑی 4 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں، جبکہ میں اور لبنہ ہی رہ گئے تھے۔ لبنہ مجھ سے 1.5 سال بڑی تھی۔ اسکول کی تو ہم نے شکل نہ دیکھی تھی۔ 14 کا ہنسا پار کرتے ہی ابا کو ہماری شادیوں کی فکر لگ جاتی تھی۔ بڑی 3 بہنوں کو بھی ابا نے چھوٹی سی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا۔ ابا نے تو نہ اچھے گھرانے دیکھے تھے، نہ ہی کماؤ لڑکے، بس جہاں جیسا رشتہ ملا شادی کر کے سر سے بوجھ اتار دیا تھا۔ آج کل ابا لبنہ کی شادی کی فکر میں تھا اور لبنہ کے بعد یقیناً میری باری تھی۔ مجھے شادی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، کیونکہ ابا نے اپنے جیسا ہی کوئی غریب انسان ڈھونڈنا تھا۔ مجھے غربت سے نفرت تھی۔ مجھے اچھے کپڑے پہننے، میک اپ کرنے اور کھانے پینے کا بہت ہی شوق تھا، لیکن میرا شوق پورا ہونے کے لیے پیسے موجود نہ تھے۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ابا جیسے کسی ٹٹ پونچے سے شادی نہیں کرنی تھی۔ میری بات سن کر اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ جھونپڑیوں میں شہزادوں کے رشتے نہیں آیا کرتے۔ چلو شہزادہ نہ صحیح، مگر کسی فقیر کے گھر جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں چاٹ کھا کر چٹخارے لیتی گھر واپس آئی تو لبنہ نے مجھے بتایا کہ ابا نے کوئی رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا اور لڑکے والے شام کو ہی دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ چونکہ شادی کی باری لبنہ کی تھی، لہٰذا میں پرسکون تھی۔ میں کندھے اچکا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی میرے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ لڑکے والے اپنے 2 بیٹوں کی شادی اگٹھی کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ مجھے اور لبنہ دونوں کو ہی دیکھنے آ رہے تھے۔ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی گھر میں طوفان مچا دیا تھا، جبکہ لبنہ مجھے سمجھانے میں لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے ان سے مل تو لو، ہو سکتا ہے وہ لوگ میرے معیار کے مطابق ہی ہوں، پر مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ اتنے ہی معیاری ہوتے تو ہمارے گھر رشتہ لے کر نہ آتے۔ لبنہ میری منطق سن کر حیران تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نصیب سے نہیں لڑا جا سکتا تھا، اگر نصیب میں ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے، اور جب نصیب میں نہ ہو تو رہا سہا بھی چلا جاتا ہے۔ مجھے لبنہ کی بات سے اتفاق نہ تھا۔ ابا بڑا خوش تھا کہ دونوں لڑکے برسر روزگار تھے۔ ان میں سے ایک کسی کوٹھی پر چوکیدار تھا، جبکہ دوسرا کسی دکان پر سیلز مین کا کام کرتا تھا۔ ہو نہ ہو، چوکیدار کی تنہائی کتنی ہے بھلا۔ میں غصے میں ایک بار پھر گھر سے نکل پڑی تھی۔ اب کی بار میرا رخ تایا کے گھر کی طرف تھا۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میرے تایا فوت ہو چکے تھے، تاہم تائی سے میری اچھی بنتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ مون میرے تایا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ تایا کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ تایا واپڈا میں سرکاری ملازم تھے۔ تایا کی پینشن تائی کو ملتی تھی، جبکہ ان کا بڑا بیٹا بھی برسر روزگار تھا۔ تائی کو مون سے بھی بڑی امیدیں تھیں۔ اس نے بھی چند سالوں میں ہنر سیکھ کر کاریگر بن جانا تھا۔ تائی کا کہنا تھا کہ پیسے اکٹھے کر کے مون کو اس کی اپنی موبائلوں والی دکان ڈلوا دیں گی۔ مون کافی کھلے دل کا مالک تھا۔ اس نے پیسوں کے لیے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ میں اکثر اس سے پیسے ادھار لے لیا کرتی تھی، تاہم میں نے آج تک اس کو یہ ادھار واپس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ پھر بھی وہ بے فکری سے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیا کرتا تھا، اس لیے میرا جھکاؤ زیادہ تر تایا کے گھر کی طرف ہی تھا۔ تائی نے بتایا کہ ارسلان ملک سے باہر جا رہا تھا۔ ارسلان کے باہر جانے کا سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔
ارسلان تائی دنگ رہ گئی تھی۔ ارسلان تائی کی بہن کا بیٹا تھا۔ ارسلان کی ماں شادی کے کچھ سالوں کے بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ارسلان سے بڑی 2 بہنیں بھی تھیں۔ ان کی ماں نے جیسے تیسے مصیبتیں اٹھا کر انہیں پالا تھا۔ میں یہ خبر سن کر جل بھون گئی تھی، کیونکہ تائی کی بیٹی عائشہ اور ارسلان کا آپس میں رشتہ طے تھا۔ میں وہاں سے مزید پریشان ہو کر لوٹ آئی تھی۔ شام کو لڑکے والے موجود ہوئے تھے۔ لڑکوں کی 2 موٹی موٹی بہنیں اپنے درجن بھر بچوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ مجھے ان کے گھر کے حالات بخوبی دکھائی دے گئے تھے۔ میں اپنا دل جلانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں ان کے سامنے ہی پیر پٹک کر اندر چلی گئی تھی۔ تائی کی عائشہ نے چاٹ بنوائی تو مجھے بھی بلا لیا تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ مجھے چاٹ کھانے کا بہت شوق تھا۔ ارسلان اپنی ماں کے ساتھ تائی سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اس کی فلائٹ اگلے دن کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ پتلون اور شرٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، عائشہ کے چہرے پر شرم و حیا کی لالی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے ارسلان کو بہت عرصے بعد دیکھا تھا۔ بچپن کا سوکھا سڑا سا ارسلان، جو اپنی ماں کے ساتھ ابا کی ریڑھی کے پیچھے بچے کھچے گلے سڑے پھل خریدنے ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اب بالکل ہی بدل گیا تھا۔ میں گھر لوٹی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ لڑکے والوں نے ہم دونوں بہنوں کو پسند کر لیا تھا اور وہ اماں ابا کو اپنے گھر بلا رہے تھے۔ ابا تو پہلے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ اگلے ہی دن اماں کو لے کر لڑکے والوں کی طرف جا پہنچا تھا۔ مجھے 100% امید تھی کہ ابا نے ادھر ہی شادی کی تاریخ طے کر کے آ جانا تھا۔ میں جلے پیر کی بلی کی مانند پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، شادی تو کرنی ہے، چاہے کل یا آج۔ لبنہ مجھے سمجھانے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنے نصیب پر مطمئن تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنا نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ میرے نصیب میں وہ سب کچھ کیوں نہیں تھا جو عائشہ کے ہوگا مل جائے گا؟ میرے نصیب میں وہ سب کچھ کیوں نہیں تھا جو عائشہ کے نصیب میں تھا؟ لبنہ کا کہنا تھا کہ نصیب بدلا نہیں جا سکتا، مگر کم از کم کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ میرا ذہن ارسلان میں ہی اٹک گیا تھا۔ ارسلان کی ایک بہن شادی شدہ تھی، جبکہ اس کی ماں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اکثر تائی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ میں ارسلان کی ماں کو متاثر کرنے کے لیے باورچی خانے میں تائی کے ساتھ کاموں میں لگی رہتی اور عائشہ کو زبردستی کمرے میں آرام کی غرض سے بھیج دیتی تھی۔ میں ارسلان کی ماں کو مٹھی میں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی معصوم عورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ اسے رام کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ تائی بھی میرے سے کافی خوش تھی کہ میں ان کا گھر کے کاموں میں اس قدر ہاتھ بٹا رہی تھی۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ میں مون سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر میں نے تو اونچی اڑان اڑنے کا سوچ رکھا تھا۔ ابا نے میری اور لبنہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ، جبکہ اس پر عمل درآمد کرنا باقی تھا۔ امجد ہمارے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ وہ 2 نمبر کام کرنے میں ماہر تھا۔ اسے اپنے منصوبے کا مرکزی کردار بنانے والی تھی میں، لیکن وہ میرا کام مفت میں نہیں کرنے والا تھا اور اسے دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر میں نے اس سے ایک بار بات کرنے کا سوچا تھا۔ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے مان گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ عرصے بعد پیسے دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ چونکہ یہ کام میں ادھار پر کروا رہی تھی، لہٰذا اس نے کچھ زیادہ ہی پیسوں کا مطالبہ کر دیا تھا، پر میں مان گئی۔ اس کام کے لیے میں نے اس سے منہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار تھی۔ میں نے عائشہ کو کہا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی اور عائشہ کو اس سے ملوانا چاہتی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنی محبت کی ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ابھی میرا یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی۔ عائشہ میرا قصہ سن کر بہت پرجوش تھی۔ وہ میرے محبوب سے ملنا چاہتی تھی۔ میں عائشہ کو ایک ہوٹل میں لے آئی تھی اور وہ ایک میز پر بیٹھ کر امجد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر میں آ گیا تھا۔ میں نے عائشہ کا امجد سے تعارف کروایا۔ ہم تینوں ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے چائے منگوا لی تھی۔ کچھ دیر میں نے دانستہ طور پر اپنے اوپر چائے گرا لی۔ میں چائے کو صاف کرنے کے بہانے اٹھ گئی تھی۔ اب میز پر وہ دونوں موجود تھے۔ وہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں کچھ دور جا کر فون سے ان کی تصویریں اتارنے لگی تھی۔ وہ فون امجد کا ہی تھا جو میں نے اس سے پہلے ہی لے لیا تھا۔ امجد کو معلوم تھا کہ میں تصویریں اتار رہی ہوں، لہٰذا اس نے کچھ ایسے پوز بنائے تھے جس سے وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ میرا کام چند ہی منٹوں میں ہو گیا تھا۔ میں تصویریں بنا کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ امجد سے مل کر خوش ہوئی تھی۔ اسے امجد میرے لیے پسند آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ امجد کے ذمے میں نے ایک اور کام بھی لگا دیا تھا۔
اس نے اجنبی بن کر لڑکے والوں کے گھر فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لہٰذا جو مجھ سے شادی کرے گا وہ اسے قتل کر دے گا۔ لڑکے والے شریف لوگ تھے، انہوں نے ابا کو تو کچھ نہ بتایا مگر میرے ساتھ ساتھ لبنہ کا بھی رشتہ ختم کر دیا تھا۔ ارسلان کی چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی تھی۔ میں ارسلان کی ماں کے ساتھ شادی کی تیاری میں پیش تھی۔ ایک دو بار میں تائی کے ساتھ اس کے گھر گئی، پھر میں اکیلی ہی آنے جانے لگی تھی۔ میں نے گھر اور باہر کی کافی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی۔ ارسلان شادی پر تو نہ آ سکا تھا، تاہم اس نے شادی کی تیاریوں کے لیے موٹی رقم ضرور بھجوا دی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کیمرے والا ایک فون بھی بھجوا دیا تھا جس سے وہ ماں سے ویڈیو پر بات کیا کرتا تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا میں جان بوجھ کر موبائل کے آگے پیچھے رہتی تاکہ اس کو میری جھلک نظر آتی رہے۔ فون کے دوران میں اس کی ماں سے میں گھر کے کاموں کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں اس کی بہن کی شادی میں اس کی ماں کی کتنی مدد کر رہی تھی۔ ارسلان کی بہن رخصت ہو گئی تھی، اتنے عرصے میں تھا جتنا اس کی سگی بہن اور بھانجی نے بنا دیا تھا۔ ارسلان کی ماں میری مٹھی میں آ چکی تھی، بس ایک آخری کیل ٹھونکنا تھا۔ میں نے ارسلان کی ماں کو بتا دیا کہ عائشہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گی اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن اسے عائشہ اور امجد کی تصویریں ثبوت کے طور پر لا دکھائی تھیں۔ میری سہیلی نے عائشہ کو کئی بار ہوٹل میں اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تو میں نے بھی یقین نہ کیا، لہٰذا اس نے مجھے یہ دکھانے کے لیے تصاویر بنائی تھیں۔ میں اس بات کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھی کہ میں آپ کو عائشہ کی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ میں نے ارسلان کی ماں کو ارسلان کی قسم دے کر کہہ دیا تھا کہ وہ یہ بات اپنے تک ہی رکھے اور عائشہ کی جلد از جلد رخصتی کروا لے تاکہ اسے مزید ارسلان کی عزت اچھالنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے ارسلان کی ماں کے دل میں عائشہ کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ یہ بیج تناور اور درخت بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ارسلان 1.5 سال بعد واپس لوٹا تھا۔ وہ مزید پرکشش ہو گیا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی اور خوش بھی تھی کہ وہ میرے لیے بھی پرفیوم لے کر آیا تھا۔ میں ارسلان کے آنے کے بعد بھی اس کے گھر آ جا رہی تھی کیونکہ میری اس کی ماں سے اچھی دوستی تھی۔ ارسلان کی ماں نے اس کو عائشہ کے متعلق بتا دیا تھا۔ ارسلان نے مجھ سے تصویروں کے متعلق پوچھا تھا جبکہ میں نے اسے بھی وہ تصویریں دکھا دی تھیں۔ میں نے ارسلان کو بتایا کہ یہ ہمارے محلے کا ہی لڑکا ہے اور اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور عائشہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ آگے کا کام بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ ارسلان کی ماں نے عائشہ اور ارسلان کا رشتہ ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بہنوں کے رشتے میں بھی دراڑ آ گئی تھی۔ ارسلان چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ چاٹ اور گول گپے کھانے باہر چلی جاتی۔ ارسلان کی ماں جلد ہی میرا رشتہ لے کر گھر کی دہلیز پر موجود تھی۔ ابا ذرا تذبذب کا شکار تھے کیونکہ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول تھا، لہٰذا اماں نے ابا کو کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا اور یوں میں رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی تھی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ ارسلان ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ یہاں مہینہ 2 مہینے ہی گزارتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ میں گھر میں کم ہی پکاتی تھی، اکثر باہر سے ہی منگوا لیا کرتی تھی کیونکہ ایک تو مجھے کھانا پکانا آتا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے سیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ دوسرا مجھے گھر کا کھانا پسند نہیں تھا۔ میری ساس سب بیمار رہنے لگی تھیں۔ جب تک ان کی صحت تھی وہ خود کھانا بنا لیا کرتی تھی، مگر اب ان کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ میری عیاشی پر مجھے روک ٹوک کرنے لگی تھیں۔ ان سے باہر کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، مجھے ان کے لیے گھر میں کھانا بنانا پڑتا تھا۔ مجھے ان کی روک ٹوک سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو ان کے کام کاج کر دیا کرتی تھی مگر وہ اس پر بھی خوش نہیں تھی اور اس کے ہر کام میں نقص نکالتی رہتی۔ ارسلان فون پر مجھے اپنی ماں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا تھا۔ اس کی نصیحتیں سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ ارسلان کا فون آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی باہر کی ملک کی نوکری ختم ہونے میں کچھ ہی سال باقی ہیں، لہٰذا مجھے فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو وہ آ کر کوئی کاروبار کر سکے۔ اسے میری فضول خرچی کا کس نے بتا دیا تھا؟ یقیناً یہ کارنامہ میری ساس کا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ ارسلان کو ایک بات کی 10 بنا کر سناتی ہوں گی۔ میرے سے زیادہ خرچے تو اس کی اپنی ماں کے تھے۔ وہ بستر سے لگ چکی تھی، ہزاروں کی تو ان کی دوائیاں آ جاتی تھیں،
پھر ان کا پرہیزی کھانا پکانا اور نوکرانی کا خرچہ الگ تھا۔ میری نیند سے آنکھ کھلی تو میری ساس مجھے آوازیں دے رہی تھی اور دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں چڑ کر اٹھی تھی۔ میری ساس کے گھر میں ہونے کا کیا فائدہ تھا بھلا، جو اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ میں بڑبڑ کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے مون کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایک طرف سے نکل کر میری ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری شادی کے بعد سے ہمارا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کہیں میری ساس اس کو عائشہ اور امجد کی تصویروں والی بات نہ بتا دے۔ میں نے سوچا تھا بتا بھی دے تو اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں بے فکری سے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں سونے چل دی۔ لبنہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو اماں نے مجھے بھی بلا بھیجا تھا۔ میں لڑکے والوں کی سجدت دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ اچھے ہنسے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ لبنہ تو قسمت کی دھنی نکلی تھی، مگر یہ سب میری بدولت ہی تھا۔ اگر لبنہ کی وہاں شادی ہو جاتی تو آج وہ بھی سر پکڑ کر رو رہی ہوتی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ ابا نے تائی لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ ان کے گھر سے صرف تائی ہی آئی تھی۔ عائشہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ تائی کمرے میں مجھے بیٹھا دیکھ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ لو بھلا، اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کون سا بھاگ کر شادی کی تھی؟ وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے، میں خود سے مخاطب تھی۔ خیر، تائی کے رویے کی مجھے کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میں لبنہ کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ یہ ہمارے گھر کی آخری شادی تھی۔ بار بار ایسے مواقع نہیں آتے تھے، لہٰذا میں نے دل کھول کر پیسے خرچ کیے تھے۔ میں نے شادی کے دنوں میں رنگ برنگے کپڑے پہنے تھے اور پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ میری بہنیں میری ٹوٹ دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار تھیں۔ ابا کے گھر خوب رونق لگی تھی، مگر اپنی ساس کی وجہ سے میں ابا کے گھر رات کو نہیں رک سکتی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ میرے پاؤں کی زنجیر بنتی جا رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھی بیزار ہو جاتی۔ میرا دیکھوں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ لبنہ تو صدا کی سیدھی، اپنے ہاتھ میں تو کچھ کر ہی نہیں پائے گی، مجھے ہی اسے سمجھانا پڑے گا۔ پر میری ساس کی طبیعت خراب تھی۔ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ میری دونوں نندیں شہر سے باہر رہتی تھیں۔ میری ساس کی بیماری کا سن کر کبھی میری بڑی نند اپنے آدھے درجن بچوں کے ساتھ تو کبھی چھوٹی نند آئے روز آ جاتی۔ اب میری ساس کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ میری ساس نے بڑی نند کو فون پر بتا دیا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ جلدی اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھائے چلی آئے گی۔ میرے سے نندوں اور ان کے بچوں کی خدمتیں نہیں ہوتی تھی اور باہر سے کھانا منگوانے کا ویسے ہی اتنا خرچہ ہو جاتا تھا۔ میں اپنی ساس کو رات کو دودھ کا گلاس دینے گئی تو وہ نیند کی گولی لے رہی تھی۔ انہیں بغیر گولی کے نیند نہیں آتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ میں نے نیند کی گولیوں کا پتہ ان کے ہاتھ سے لے لیا کہ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ پتہ میں نے واپس رکھنے کے بجائے دوپٹے کے نیچے لے لیا کہ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ پتہ میں نے واپس رکھنے کے بجائے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا تھا۔ میں اپنے راستے میں اٹکا یہ آخری پتھر بھی راستے سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ میرے شوہر کی کمائی پہ بس میرا حق تھا۔ راج تو میں پہلے بھی کر رہی تھی، مگر میری سانس کانٹے کی طرح میرے گلے میں اٹک گئی تھی۔ ان کی وجہ سے میں زندگی کا کھل کر لطف نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے زیادہ تر خرچے چھپ چھپ کر ہی کرنے پڑتے تھے۔ اگلی رات میں ذرا وقت سے پہلے ہی دودھ لے کر ساس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے خود ہی ان کو دوائی نکال کر دی اور ان کے دودھ پینے تک وہیں موجود رہی۔ میں نے ان کے دودھ میں نیند کی کافی ساری گولیاں ملا دی تھیں۔ وہ دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد ایک طرف لڑک گئی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر انتظار کرنے اور تسلی کر لینے کے بعد کمرے کی حالت درست کر کے میں باہر نکل گئی تھی۔ مجھے سب کو بتانے کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ابھی تھا۔ میں صبح ناشتے کے وقت روتی ہوئی باہر نکلی تھی اور ساتھ والی ہمسائی کو بلا کر لائی تھی۔ ہمسائی دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ ان کی موت رات کے کسی پہر ہو چکی تھی، لہذا ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ تائی کے گھر سے سبھی آئے تھے۔ وہ سب اشک بار تھے۔ زندگی میں تو کبھی آ کر نہیں پوچھا اب کس لیے رو رہے تھے۔ میں ان کے رونے پر حیران تھی۔ میری ساس کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شکر تھا کہ سب بخیر و عافیت گزر گیا تھا اور کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ میری دونوں نندیں جو آج 1 ہفتے سے میرے پاس رکی ہوئی تھیں، ان کی واپسی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سر سے کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔
مجھے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا تھا اور نہ ہی افسوس۔ ارسلان جنازے پر نہیں آ سکا تھا اور وہ 2 ہفتوں بعد آج صبح ہی پہنچا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر میں گیا، وہاں سے واپس آیا تو غصے میں بھرا ہوا تھا۔ وہ طلاق دینے لگا تو میں وجہ پوچھتی رہ گئی اور وہ بولا میری ماں کی قبر پر جا کر دیکھ لو کیا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر قبرستان کی طرف بھاگی تھی۔ ساس کی قبر کے قریب پہنچ کر میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے تھے، کیونکہ ساس کی میت قبر سے باہر تھی اور ان کے کفن پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی نمبر تھے اور وہاں پر کچھ لوگ بھی موجود تھے جو ان کو واپس دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے ان میں مون دکھائی دیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک پرچہ پکڑا دیا۔ پرچے پر انگریزی میں کچھ لکھا تھا، مگر میں تو اردو بھی مشکل سے ہی پڑھ پاتی تھی، انگریزی کیسے پڑھ سکتی تھی؟ مون اور وہ لوگ اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ انہوں نے میت دوبارہ قبر میں رکھ کر قبر بند کر دی تھی۔ میں بھی وہ پرچہ پکڑے گھر آ گئی تھی۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو اندر موجود پولیس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے میری طرف اشارہ کیا تھا، وہ شاید میرے ہی انتظار میں تھے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ میرا جرم پکڑا گیا تھا، مگر کیسے؟ میں منت بھرے انداز میں ارسلان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے بچا لے۔ وہ مجھے بچا سکتا تھا، اپنی ماں کا قتل مجھے معاف کر سکتا تھا، مگر اس نے منہ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ مجھے پولیس ہتھکڑی پہنا کر گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ گاڑی چلی تو میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر سر رکھ لیا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں کیا کر چکی تھی۔ اماں مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ میں اماں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے بچا لے اماں، کچھ بھی کر کے مجھے بچا لے۔ میں اماں کی منتیں کرنے لگی تھی۔ اماں بھی پلو میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ ہم دونوں ہی جانتی تھی کہ اب میرا بچنا ناممکن تھا۔ مجھ پر تمام جرم ایک ہی پیشی میں ثابت ہو چکے تھے۔ عدالت کے پاس میرے جرم کے بڑے واضح ثبوت تھے۔ اس دن جب مون میری ساس سے ملنے آیا تھا تو ان کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ وہ کمزور اور بیمار سی حالات دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ساس نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ان کا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتی۔ ساس نے اسے عائشہ اور امجد کی تصویروں والی بات بھی بتا دی تھی، جسے سن کر وہ حیران تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، اس نے میری ساس کو یقین دلایا تھا۔ میں جب لبنہ کی شادی میں مصروف تھی تو میری غیر موجودگی میں تائی اور عائشہ بھی میری ساس سے ملنے گئی تھی۔ مون نے ان کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ وہ ان کی خبر گیری کرتا رہے۔ وہ سب میرا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ مجھے اس کیمرے کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میری ساس کی تدفین کے بعد مون نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تھی تو اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ میں نے کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس نے قانونی مدد لی اور قانون کی اجازت سے میری ساس کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے نکلوائی تھی۔ اس دن ان کے کفن پر پوسٹ مارٹم کا کوئی نمبر لکھا ہوا تھا اور وہ پرچہ جو مون نے میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی جس پر میری ساس کی موت کی وجہ لکھی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ارسلان نے عائشہ سے نکاح کر لیا تھا۔ عائشہ نے بچپن سے ہی اس کا نام اپنے ساتھ سنا تھا۔ وہ کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ یہ میں نام اپنے ساتھ سنا تھا۔ وہ کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میرے لالچ اور پیسے کی ہوس نے مجھ سے تمام زندگی گناہ ہی کروائے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا لالچ مجھے اس مقام تک لے آئے گا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط رشتے اور سچی محبت جن کا نصیب ہو۔ اصل قسمت کے دھنی تو وہ ہوتے ہیں۔ لبنہ صحیح کہتی تھی کہ نصیب سے لڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نصیب میں نہ ہو تو انسان سب کچھ پا کر بھی کھو دیتا ہے۔ زندگی میں ایک موقع اور مل جاتا تو وہ تمام غلطیاں میں کبھی نہ دہراتی جو میں کر چکی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔